اب میں دعوت دوں گا آغا یوسف کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور چند کلمات ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال امام حسن العسکری علیہ الصلاة والسلام: من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی الہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں جہاں یہ سعادت آج نصیب ہوئی ہے کہ ہم اعیاد شعبانیہ اور انوار شعبانیہ کے عنوان سے یہ جشن ہم منا رہے ہیں، ساتھ ہی ایک توفیق عظیم جو ہر سال آل عمران سکول سسٹم کو یہ اعزاز ہے اور یہ امتیاز ہے اس سے اسکول سسٹم کا کہ جو اپنے طلباء کو جہاں تعلیم تربیت کے تمام اصولوں سے آگاہ کرتے ہیں، وہاں پر یہ تعلیمی ادارہ اپنے نونہال بچے اور بچیوں کے لیے اپنے دینی فرائض سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور ان کو یہ سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں کہ انسان کے اوپر واجبات کب سے واجب ہو جاتے ہیں، کس ایج سے واجب ہو جاتے ہیں، یعنی بالغ کب سے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم ہر سال جشن بلوغت کے عنوان سے ماہ مبارک رمضان سے پہلے ایک عظیم الشان الگ سے ہم پروگرام منعقد کرتے تھے، لیکن اس سال چونکہ ماہ مبارک رمضان قریب ہے اور ہم نے یہ جشن میلاد بھی ہم نے انہی ایام میں ہم نے انعقاد کیا ہے، تو ہم نے اس پروگرام کو بھی ہم نے اسی میں ضم کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو جو اپنے سن بلوغت میں پہنچ چکے ہیں اور اپنے عبادی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، ایک زندگی ہم ماں کے پیٹ سے جب نکلتے ہیں تو ہماری زندگی کا آغاز ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک زندگی عبادی زندگی، عبادت کی زندگی، معنویت کی زندگی، اور وہ بچہ اس وقت مخاطب خدا ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ اس بچے سے اس بچی سے ڈائریکٹ مخاطب ہو جاتا ہے کہ اب میرا خطاب آپ سے ہے، میرا حکم آپ کے لیے ہے، اتنا آپ قابل ہو چکے ہیں، اتنے اندر آپ کے اندر اتنی استطاعت آ گئی ہے کہ اب حکم خدا اب آپ اس پر عمل کرنے کے اب لائق ہو گئے ہیں۔ اور یقیناً یہ کہ خوش نصیبی ہے اور ایک نعمت عظیم ہے والدین کے لیے، جہاں اللہ نے اولاد کی شکل میں نعمتیں دی ہے، وہیں پر یہ اولاد اب اس ایج کے سن کے اس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں وہ اللہ کے مخاطب بن گئے۔ اور ہمیں ہمارے معاشرے میں اس کلچر کو، اس ثقافت کو، اس سنت حسنہ کو رائج کرنا چاہیے، جہاں پر ہم بچے کی میلاد مناتے ہیں، جس کو ہم برتھ ڈے کہتے ہیں، برتھ ڈے کے عنوان سے ہم مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں اور آپ تحفے تحائف بھی بچوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی حکم نہیں دیا کہ ہم بچہ جب پیدا ہو ہم برتھ ڈے منائیں یا روز تولد ہم منائیں۔ لیکن اسلامک معاشرے میں جہاں اسلامی اقدار ہے، جہاں اسلامی ویلیوز ہے، جہاں اسلامی احکامات کے فروغ ہے، وہاں پر ان ایام کو منایا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ عراق اور ایران کے آپ دیکھیں ویڈیوز پہ، نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامات کرتے ہیں اور مجتہدین کو دعوت دیتے ہیں، حتیٰ کہ رہبر معظم تک اس سطح کی شخصیات کو بھی اس محفل میں دعوت دیتے ہیں، یعنی ایک بڑا اہتمام کرتے ہیں ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جو سن بلوغت میں پہنچ گئے ہیں، اب انہوں نے روزہ رکھنے ہیں، اب انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ اب جتنا ہم بچے کو اہتمام کریں گے، جتنا ہم بچوں کو رسپیکٹ دیں گے، جتنا ہم بچوں کو احترام دیں گے، یعنی ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ کو اللہ نے ایک عظیم مقام عطا کیا ہے، ایک عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے۔ خوب جب بچے کو یہ احساس ہوگا کہ جب میں بالغ ہو گیا ہوں، میں اللہ کا مخاطب ہو گیا ہوں اور مجھے لوگ اتنے اعزاز دے رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے مجھے کتنے اعزاز ہے، اب وہ بچہ روزہ رکھنے کو عار نہیں محسوس کریں گے، نماز پڑھنے کو وہ اپنے لیے بوجھ محسوس نہیں کریں گے، وہ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ اب میں نے نماز پڑھنی ہے، اب میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ یہ اس لیے ہماری معاشرے کے اندر ہمارے بچوں میں، جوانوں میں یہ سستی کیوں ہے؟ چونکہ ہم نے ان کو یہ آگاہی نہیں دی، ہم نے یہ معرفت ہی نہیں کروایا کہ آپ کس مقام پر فائز ہے، آپ کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے آپ کو
اپنے حکم کے مخاطب ہی نہیں سمجھا. جیسے ہوتا ہے نا بعض کو نظر انداز کیا جاتا ہے, محفل میں بعض کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ میری بات کا مخاطب ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے مد نظر نہیں ہے. لیکن بعض اوقات نام لے کر پکارتے ہیں, بعض اوقات مشخص کر کے, معین کر کے, مینشن کر کے یہ میرا حکم آپ کے لیے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نظر میں مقام ہے, بلند مقام ہے. ہم مبارکباد عرض کرتے ہیں ان تمام طلباء و طالبات کو جو اس سے مقام پر فائز ہیں اور وہ اس سال سے ماہ رمضان مبارک سے وہ اپنے فریضہ الہی کو انجام دینے کے قابل ہو گئے اور رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تمام روزے رکھیں گے اور تمام وقت کے نماز پڑھیں گے. اور اس سے موقع پر ہم ان کے والدین کو بھی انتہائی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد عرض کرتے ہیں.